اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ سورہ حامیم السجدہ، آیات 33 سے 36۔ پچھلے درس میں یہ بات جانی کہ بلا شبہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، ان کے پاس فرشتے اتریں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم اندیشہ نہ کرو اور نہ غم کرو، جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم ہی تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے۔ یہ اللہ غفور الرحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ ومن احسن قولا، اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، ممن دعا، جو دعوت دے بلائے، الی اللہ، اللہ کی طرف، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے۔ ایک طرف کفار کا رویہ تھا، دعوت قبول کرنے کے بجائے کہتے تھے قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، کہ ہمارے دل تمہاری اس دعوت سے پردے میں ہیں، ہمارے کان بہرے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان میں حجاب حائل ہے۔ یہ ان کی اپنی بدبختی تھی۔ لیکن جو شخص بھی اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے اور عمل صالح کرنے والا ہے، بھلا اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ جو خالق کائنات کی طرف بلا رہا ہے، جو مالک کائنات کی بندگی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اور عامل صالحا سے یہ پہلو بھی بیان کر دیا کہ صرف دوسروں کو ہی خیر کی دعوت دینے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی عمل صالح کرنے والا ہے۔ وقال، اور وہ کہے، اننی، بلا شبہ میں، من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو ایسا شخص بھلا ترین شخص ہے، وہ خود بھی اللہ کا فرما بردار ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کی فرما برداری کی دعوت دے رہا ہے۔ ولا تستوی الحسنۃ، اور نہیں برابر ہو سکتی نیکی، ولا السیئہ، اور برائی۔ نیکی اور برائی دونوں یکساں نہیں ہیں۔ تو ایک طرف مخالفین کا رویہ ہے، ان کی بدتمیزی ہے، ان کے جملے کسنا، نام رکھنا، توہین آمیز رویہ اپنانا، اصحاب رسول پر سختیاں کرنا، مکہ میں اہل ایمان کے لیے جینا مشکل کر دینا، یہ سب ان کی برائیاں تھیں۔ کفار کے رویوں کے برعکس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے، ادفع باللتی ہی احسن، کہ آپ اس برائی کو اس چیز سے دور کر دیں جو زیادہ بہتر ہو۔ برائی کا جواب برائی نہیں ہے، بلکہ احسن طریقے سے، جو آپ کی شایان شان ہو، اس کے مطابق ان سے سلوک کیجیے۔ اسی طرح کی نصیحت سورہ نحل میں بھی بیان کی گئی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دیں اور ان سے اس طریقے پر بحث کریں جو اچھا طریقہ ہو۔ اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و کردار کی، آپ کے گفتار کی، کفار کی لاکھ برائیوں کے باوجود آپ کے حسن سلوک اور حسن معاشرت کی گواہی قرآن نے دی۔ سورہ قلم میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ آپ تو اخلاق کے انتہائی عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اب اس اخلاق کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس برائی کو اچھائی سے جواب دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو پس جس کے اور آپ کے درمیان عداوت ہوگی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ آپ کا گہرا دوست بن گیا ہو۔ یہ سلیم الفطرت انسان کی بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ بھی سلیم الفطرت ہوں گے، اگر کسی صورتحال میں انہوں نے بدسلوکی بھی کی ہوگی اور آپ ان کا جواب حسن سلوک سے دیں گے، تو پس ایسا شخص جو آپ کا دشمن تھا وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے، تو یہ اثر اخلاق سے ہوگا۔ اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس نصیحت کا بہترین مظہر ہے۔ طائف والوں سے پتھر کھا کے بھی ان کی ہدایت کی دعا کی، عمومی طور پر دشمنوں کو معاف فرمایا، بدو لوگوں سے بھی حسن سلوک سے پیش آتے۔ وما یلقاها، اور یہ نہیں حاصل ہوتی، یہ دانش نہیں ملتی، الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، ثابت قدم رہے۔ تو یہ دانش و حکمت، یہ دانائی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ وما یلقاها، اور یہ نہیں حاصل ہوتی، الا ذو حظ عظیم، مگر انہی کو جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ تو اخلاق کے اس معیار پر قائم ہونا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کی خاطر درگزر کر دینا، اللہ کے لیے معاف کر دینا، ہر معاملے میں اللہ کے دین کو مقدم کرنا، کسی بھی صورت اپنی انا کو آگے نہ آنے دینا، یقیناً یہ بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہی اسلوب اپنایا گیا ہے جس طرح نماز کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یقیناً یہ بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو لوگ خشیت اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو حسن دعوت اور حسن سلوک بھی انہی کا مقدر ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، بس اگر شیطان آپ کے دل میں کوئی اکساہٹ پیدا کرے، اگر مخالفوں کی شرارت اور شیطان کی شرانگیزی سے طبیعت میں کوئی ایسا جذبہ ابھرے جو اس حکمت کے منافی ہو، بعض اوقات انسان کے دل میں برا کرنے والوں کے لیے بھی انتقامی جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ مسلسل کسی سے اچھائی کرتے رہیں اور وہ ہر بار آپ کی اچھائی کا جواب برائی سے دے، تو ایسی صورت میں انسان کے دل میں خیال آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر آپ کے دل میں اس طرح کا خیال بھی آ جائے، فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ کی پناہ طلب کریں۔ انہو، بلا شبہ وہ اللہ تعالی، هو السمیع، وہ خوب سننے والا، العلیم، اور خوب جاننے والا ہے۔ تو جب بھی طلب کی جائے گی اللہ اپنی پناہ میں لے لے گا اور شیطان کو قابو نہیں پانے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معنی میں سمیع اور علیم ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بیان کردہ خیر میں سے ہمیں بھی بھلائی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون فإن استكبروا فالذین عند ربک یسبحون له باللیل والنہار وهم لا یسأمون ومن آیاته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير۔ سورہ حامیم السجدہ، آیات 37 سے 39۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں اپنی معرفت اور پہچان کے لیے، ان میں سے اللیل، رات، والنہار، اور دن، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، 4 نشانیوں کا ذکر فرمایا۔
دن رات، چاند اور سورج۔ لا تسجدو، تم سجدہ نہ کرو، للشمسی، سورج کو، ولا للقمر، اور نہ چاند کو، واسجدو، اور سجدہ کرو، للہ، اس اللہ کو، الذی، جس نے، خلقہن، انہیں تخلیق کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے، ان کو بنانے والا بھی اللہ ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق مخلوق کو ہی سجدہ کرے یہ زیب نہیں دیتا، اس لیے فرمایا چاند اور سورج کو سجدہ مت کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں تخلیق کیا ہے۔ ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہ، اسی اللہ کی، تعبدون، عبادت کرتے۔ کائنات میں رکھی ہوئی یہ ساری علامتیں اور نشانیاں اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی کمال قدرت کی نشانیاں ہیں۔ رات اور دن کا بدلنا، ان کا ایک دوسرے کے تعاقب میں آنا، دن کو سورج کا چمکنا، رات میں چاند کا ظاہر ہونا، پھر چاند کا بڑھنا اور پھر گھٹنا، یہ ساری کی ساری تخلیق، تدبیر اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے۔ لہذا اگر تم خالص اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہو تو پھر سجدہ بھی اللہ ہی کو کرو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر وہ تکبر کریں، جن لوگوں کو آپ یہ دعوت پہنچا رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ بات وہیں سے شروع ہوئی تھی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، بھلا اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، انہیں مخلوق کی بندگی سے نکال کر خالق کی بندگی کی طرف بلا رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ استکبار کرتے ہیں، حق کا انکار کر دیتے ہیں، آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے، فالذین عند ربک، تو پس وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، ملائکہ، یسبحون لہ، وہ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اس اللہ کے لیے، باللیل والنہار، رات میں بھی اور دن میں بھی، وہم لا یسأمون، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ جو مشرکین کو دعوت دی جا رہی ہے کہ سجدہ بھی اللہ کو کرو، بندگی بھی اللہ وحدہ لا شریک کی کرو، یہ تو انہی کے فائدے کی بات ہے، وگرنہ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے دن رات اسی کام میں مشغول رہتے ہیں، اور ان میں یہ مسئلہ بھی نہیں کہ تھک جائیں، بلکہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، تسبیحات بیان کرتے رہتے ہیں، اور تسبیح کا مطلب ہی یہی ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ان سے۔ ومن آیاتہ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے، انک تری الارض، بلا شبہ آپ دیکھتے ہیں زمین کو، خاشعۃ، خاشعہ یہاں یابسہ کے معنی میں ہے، خشک، بنجر، لا نبات فیہا، اس پر کوئی نباتات نہیں ہوتی۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا، جب ہم برساتے ہیں، علیہ الماء، اس پر پانی، اہتزت وربت، وہ متحرک ہو جاتی ہے، پھول جاتی ہے، زمین نرم ہو جاتی ہے، زندگی کی کونپلیں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب زمین سے کسی کونپل کے پھوٹنے کا ٹائم ہوتا ہے، زمین نرم ہو جاتی ہے، اور یہ نرم و نازک ننھی منی کونپلیں زمین کا سینہ چیر کر باہر آ جاتی ہیں۔ ان الذی احیاہا، جس اللہ نے اسے زندہ کر دیا ہے، لمحیی الموتى، وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ یہ زمین کی مثال دے کر کہ زمین بنجر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا کر اسے زندگی اور رونق بخش دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ روز قیامت بھی لمحیی الموتى، یقیناً زندہ کر دے گا مردوں کو، انہ، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ہر قسم کی مثالیں پیش کی گئی ہیں، اور مقصود و مطلوب یہ ہے
کہ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کے شب و روز میں پیش آنے والے حالات و واقعات سے وہ نصیحت حاصل کرے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔